انتہائی اہم پس منظر ہے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے حوالے سے 3 مختلف موقعوں پہ 3 مختلف کیسز میں نوٹسز جاری کیے۔ پہلا ایک نوٹس جاری ہوا کنونشن سینٹر میں، انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا۔ کنونشن سینٹر کا یہ کیا غلط استعمال تھا؟ بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس لیا، اور آخری نوٹس انہوں نے لیا جب یہ خبر شائع ہوئی کہ وزیر اعظم نے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پس منظر میں 2 روزہ بڑی دلچسپ سماعت ہوئی، لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا اس کی سماعت کے لیے۔ گزشتہ 2 روز اس میں بھرپور سماعت ہوئی ہے اور آج اس کا فیصلہ جاری ہوا ہے، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے جو اس 2 روزہ سماعت کے دوران عیاں تھی۔ آج وہ فیصلہ جسے خود چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا، اس میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے ان کے مقدمات نہ سنیں۔ اپنے حکم نامے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے لکھا کہ اس صورتحال میں یہ مناسب نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس مقدمے کو سنیں اور وزیر اعظم کے حوالے سے مقدمات سنیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف ذاتی حیثیت سے ایک درخواست بھی دائر کر چکے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں لکھا گیا ہے فیصلے میں، اور غیر جانبداری اور بلا تعصب انصاف کی فراہمی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے متعلق کیس کا سننا درست نہیں ہے۔ اسی اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے سے متعلق کیس کے اس تحریری حکم نامے میں جو کہ 5 صفحات پر مشتمل ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا ہے اور کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نامعلوم ذریعے سے وصول شدہ واٹس ایپ پیغام کا حوالہ دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ نامعلوم نمبر سے وصول شدہ دستاویزات اصلی ہیں یا نہیں۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستاویزات کے مستند ہونے پر سوالیہ نشان موجود ہے، اور اگر کوئی جج شکایت کنندہ ہو تو یہ مناسب نہیں کہ وہ مقدمہ سنے۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ تھا جس کا نوٹس لیا تھا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ بلدیاتی کہ ترقیاتی فنڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، اور اس حوالے سے یہ ریمارک بھی سامنے آئے تھے کہ لفافے بڑھ رہے ہیں۔ کل سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی جانب سے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے فنڈ دینے سے متعلق بیان پر اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ محکمہ خزانہ کا جواب داخل کرنے کو کہا تھا۔ آج جمع کرایا گیا جواب میں بتایا گیا کہ اراکین اسمبلی کو نہ کوئی فنڈ جاری ہوئے، نہ ہی حکومت اس کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ جواب میں اس حوالے سے سامنے آنے والی میڈیا رپورٹس کی تردید بھی تھی۔ ساتھ ہی اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے وزیر اعظم سے اس معاملے پر جواب مانگنے پر اعتراض بھی کیا، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ جو اعتراض آپ آج کر رہے ہیں وہ کل کی سماعت کے دوران کیوں نہیں کیا تھا، جس پر اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان نے کہا کہ آئینی سوال کسی بھی سطح پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے بہت اہم ریمارک دیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں جواب دہ تھے؟ وزیر اعظم کو آئینی تحفظ حاصل ہے، وزیر اعظم صرف اس وقت جواب دہ ہے جب معاملہ ان سے متعلق ہو۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کوئی غیر قانونی حکم جاری نہ کرنے دیا کریں۔ اس موقع پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ معلوم نہیں وزیر اعظم کو سیاسی اقدامات پر آئینی تحفظ حاصل ہے یا نہیں، ہم ماضی میں عدالتیں وزیر اعظم کو طلب کرتی دیکھتی رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل مجھے واٹس ایپ پر کچھ دستاویزات ملی ہے، حلقہ N65 میں حکومتی اتحادی کو بھاری بھرکم فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ کیا سڑک کی تعمیر کے لیے مخصوص حلقوں کو فنڈ فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ کیا حلقے میں سڑک کے لیے فنڈ دینا قانون کے مطابق ہے؟ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں بھی ذکر ہے، کیونکہ جج صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نامعلوم ذریعے سے آیا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مصدقہ ہونے کی، ان دستاویزات کی، ان کے واٹس ایپ پہ وصول ہونے والے کی اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ جب یہ جج صاحب کے آج یہ ریمارک سامنے آئے، ان ریمارکس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ واٹس ایپ والی دستاویزات آپ کی شکایت ہم سمجھتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے، جس پر جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ مجھے شکایت کنندہ نہ کہیں، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں، آپ نے شاید میری بات نہیں سنی۔ اس پر اٹارنی جنرل بولے آپ کافی دیر سے آبزرویشن دے رہے ہیں، بات تو میری نہیں سنی گئی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے نہایت اہم ریمارک دیے کہ وزیر اعظم کا جواب کافی مدلل ہے، جج اور وزیر اعظم ایک مقدمے میں فریق ہیں۔ یہی بات آج انہوں نے فیصلے میں بھی لکھی، لیکن ہم یہاں وزیر اعظم آفس کو کنفرنٹ نہیں کرنے بیٹھے، اور پھر یہ کیس نمٹا دیا گیا، اور جس کے بعد اب یہ بہت اہم فیصلہ آیا ہے۔
اس پوری صورتحال میں بات کریں گے۔ 2 بار حکومت پاکستان میں اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور منصور صاحب بتائیے گا کہ آج بالآخر یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، کیا سپریم کورٹ نے جو آج کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے خلاف کیسز نہیں سننے چاہیے، یہ مشورہ ہے، حکم ہے، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ آئی تھنک یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا اور لارجر بینچ بنی تھی کیس کے اندر، جہاں پر کہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے چند ایسے باتیں کہی ہیں اپنے ججمنٹ کے اندر جس میں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ پرسنل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ بات جسٹس کھوسہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا یہ صرف ثوابدید ہے اس شخص کے، اس جج کا، کہ وہ یہ سوچے کہ اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، اور انہوں نے وہ ان کو ریموو نہیں کیا تھا اور ان کو کنٹینیو کیا تھا۔ یہ معاملہ جو تھا، یہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اس قسم کے کیسز ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ پرسنلی انوالو ہو جائے کسی کے اندر، تو اس صورت میں اس جج کو بائسنس اس میں آ جاتی ہے۔ اور خان صاحب، یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں تحریری الزامات ہیں جج صاحب کے وزیر اعظم کے خلاف، دوسرے معاملات سے قدرے مختلف ہے، یہ تو اور بھی آبویس کیس ہے۔ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، مگر یہ لیڈ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کامران صاحب، اس کے اندر سٹل چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پینوشے کا کیس تھا، ہاؤس آف لارڈز نے ڈیسائیڈ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جج صاحب کا کہ ان کی بیگم جو ہے وہ صرف ایک اس میں گئی تھی، اور چونکہ وہ اس میں گئی تھی اپنے پینوشے کے خلاف، تو اس لیے یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بائسنس آ گئی ہو، تو وہ ان کا ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ والا کیس دیکھیے، اس کیس کے اندر بہت واضح طور پر یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ججمنٹ، مطلب انہوں نے کیس فائل کیا جس میں پرائم منسٹر کو پارٹی بنایا، اور چونکہ پارٹی بنایا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا بٹوین دی پرائم منسٹر اینڈ دس لرنڈ جج، اور جب ایک ڈسپیوٹ ہو گیا ہے تو نیچرلی ان کے ذہن میں ایک کلیئر بائسنس آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ واٹس ایپ میسج بھی کہیں سے آیا ہے ان کے پاس، اور وہ واٹس ایپ میسج کوئی ججز کبھی اپنے چیمبر سے واٹس ایپ میسیجز لا کے دیتے ہیں؟ دس از این ان نون تھنگ، اور یہ اس سے اتنا واضح ہو گیا ہے کہ یہ ان کا ایک کلیئر بائسنس ہے۔ تو خان صاحب، یہ آج جو سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں نہیں سننا چاہیے، یا یہ تو نہیں کہا کہ نہیں سن سکتے، تو کیا ابھی بھی یہ جج صاحب کی ثوابدید ہے، یا کہ چیف جسٹس صاحب کیونکہ روسٹر بناتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کا اسٹاف ہوتا ہے، یہ عمل درآمد کیسے ہوگا اس پہ؟ جی، اس میں جب یہ کورٹ اگر کسی آبزرویشن دیتی ہے تو وہ آبزرویشن بائنڈنگ ہوتی ہے آن آل ادر، اور ظاہر ہے کہ ججمنٹ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے بعد یہ سیٹل کر دیا معاملے کو اور ختم کر دیا کیس کو، اس سے بڑا واضح طور پر یہ ہو گیا ہے کہ یہ اب نہیں سن سکتے۔ مگر اب یہ جج جو بنایا جاتا ہے، روسٹر سے بنائے جاتے ہیں، وہ روسٹر میں ہر کیس تو نہیں دیکھا جاتا، چیف جسٹس ہر کیس تو نہیں دیکھتا ہے، مگر آفس کو یہ چاہیے کہ اب آفس ان کے سامنے وہ کیسز نہ لگائے جس کے اندر کہ یا تو گورنمنٹ یا پرائم منسٹر کا کسی فارم اور خان صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا مطلب تو حکومت ہے، کیبنٹ ہے، تو جو بھی اہم قومی حکومتی معاملات ہیں وہ اب جج صاحب کے سامنے نہیں لگنے چاہیے، نہیں لگنے چاہیے، اس لیے کہ اب اور یہ چیز دیکھنی چاہیے جو آفس ہے، آفس کو چاہیے کہ یہ نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ اب آئندہ اگر لگے گا ان کے سامنے تو سب سے پہلا آبزرویشن یہی آئے گا کہ آپ نہیں سن سکتے اس کو، اور اگر سنیں گے تو یہ ایپلیٹ اس میں چلا جائے گا اور وہاں سے یہ وہ ہو جائے گا، اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یقیناً
تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. 2 روز سے جو خاص طور پہ گزشتہ 2 روز سماعت ہوئی اس کلیدی معاملے کی، جس کا آج یہ نتیجہ اس فیصلے کی صورت میں نکلا ہے، اس کو بہت ہی کلوزلی آبزرو کیا ہے. ممتاز سینئر لیگل افیئرز کارسپونڈنٹ ہیں حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. یہ جو پچھلے 2 روز سے سماعت ہو رہی تھی، پچھلے چند ہفتوں سے جو ہم دیکھ رہے تھے، آج اس کا یہ ایک جنکشن لگتا ہے، یہ کلائمیکس ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوئی ہے کہ آج یہ فیصلہ، بہرحال آج عدالت کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے تحریری فیصلے میں لکھنا پڑا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے حوالے سے مقدمات نہیں سننے چاہیے. آپ کافی کلوزلی فالو کر رہے تھے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ جی کامران صاحب، میرا خیال ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ریٹن آرڈر آئے گا، اور میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اس سال کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر ان کی سپریم جوڈیشل کونسل اور معاملات سے کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گے 1 سال کے لیے. تو اب اس قسم کا آرڈر ان فیلڈ ہونا، کیونکہ اب اس میں 3 ججز اور ہیں، انہوں نے بھی سائن کر دینا. گو کہ ایک اس سے پہلے سپریم کورٹ کا جواد خواجہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہے کہ کسی بھی جج کی باعث کے حوالے سے وہ جج خود جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ باعث ہے اس کیس میں یا نہیں، اس کو ریکیوز کرنا چاہیے یا نہیں. کوئی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ اس پہ کوئی کہا جا سکتا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں لیکن یہ جو اس قسم کا پچھلے چند ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، پہلے جج صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وزیر اعظم کے کنونشن سینٹر میں وکیلوں کے خطاب کے حوالے سے نوٹس لیا، سینسس کے حوالے سے جن میں براہ راست وزیر اعظم کے معاملات کا نوٹس لیا، پھر ترقیاتی فنڈز کا نوٹس لیا، پھر یہ آج واٹس ایپ والی ساری چیز سامنے آئی، اور سب سے زیادہ ان کی اپنی جو باقاعدہ انہوں نے وزیر اعظم کا نام لے کے ان کے خاندان کے حوالے سے اس میں اپنی بڑی سیریس آبزرویشن ان کے جواب میں سپریم کورٹ میں شامل ہیں. تو یہ اتنی اس وقت میسو ایک خلیج ہے ان کے اور حکومت کے درمیان، وزیر اعظم کے درمیان. اس کے بعد یہ فیصلہ آنا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً بعد از قیاس نہیں تھا. جی بالکل کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میجارٹی ججز سے جو بھی وہ اس قسم کے نوٹس سے وہ کر رہے تھے، وہ انڈورسمنٹ نہیں مل رہی تھی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اگر افتخار محمد چودھری نے جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے مشرف صاحب کے حوالے سے ڈائریکشن یا کوئی اس قسم کے آرڈر پاس کیے تو ان کو میجارٹی ججز کی سپورٹ حاصل تھی. اسی طرح ثاقب نثار صاحب نے اگر مسلم لیگ نواز کی بار بار اس پہ کہ جی ان کے باعث پہ الزام لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈائریکشن آتی تھی تو ان کی ڈائریکشن کو انڈورسمنٹ ملتی تھی میجارٹی ججز سے. لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو یہ اقدامات تھے، ان کو اپنے جو فیلو ججز تھے وہ انڈورسمنٹ نہیں مل رہی تھی. اور میرا خیال ہے اس قسم کا آج جو پروسیڈنگ کے دوران بھی جو چیف جسٹس کے ریمارکس آنا اور پھر جسٹس بندیال صاحب کے ریمارکس آنا اور یہ ریٹن آرڈر آنا، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اب یہ جوڈیشری کے لیے اب یہ ڈیبیٹ ود ان جوڈیشری شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ کیا اب ان کو اس حوالے ان کے گورنمنٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر جس طرح انور منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ اور اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ یا اور مختلف گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کیا ان کیسز میں ان کو سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے صرف فیملی میٹر اور سول جو سوٹ تھے یا کوئی انڈیویجول میٹر جو پارٹیز کے تھے وہ لگائے جا رہے تھے، گورنمنٹ کے میٹر جو ہیں ان کے سامنے نہیں لگائے جا رہے تھے. تو اب میرا خیال ہے کہ اس قسم کا آرڈر آ جانا، پھر اس کے بعد اور یہ جو آج آپ موجود تھے، یہ جو آج منظر ہوا جس میں جج صاحب نے اپنا واٹس ایپ میسج دکھایا اور جس میں بتایا کہ اس طرح سے یہ جو ہے NA-65 پہ فنڈ بانٹے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے شاید اس کی اتھینٹسٹی کو بھی چیلنج نہیں کیا. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ تھا نا؟ جی بالکل انپریسیڈنٹڈ تھا، لیکن ہم نے بہت انپریسیڈنٹڈ ثاقب نثار کے صاحب کے ٹائم میں بھی بہت کچھ دیکھا. آپ بھی اس وقت لاہور میں پروسیڈنگ کے دوران تھے کہ انہوں نے کس قسم کے روسٹم میں وہ معاملات کرتے تھے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ جو ہے وہ چیز میرا خیال ہے ریلائز کرنی چاہیے تھی کہ میجارٹی ججز ان کی وہ جو چیزیں تھیں وہ انڈورسمنٹ نہیں کر رہے تھے. بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہے.